الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذمہ داران جماعت اور ہر دل عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ الحمدللہ اس نے ہم سب کو مہاراشٹرا جیسی ایک اہم اور بڑی ریاست میں اسلام کی دعوت اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی پیش کرنے کے ان گنت مواقع عطا فرمائے. اللہ کے دین کی طرف اس کے بندوں کو اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے متوجہ کرنا، دعوت دینا، اس کو راغب کرنا، یہ دین کا ایک اہم ترین فریضہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا جو حق ادا کیا ہے وہ سب سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور جیسا کہ ابھی ہماری تذکیر کے اندر بھی یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی اور تاریخ کے حوالے سے بھی مختلف واقعات پیش کیے گئے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مکہ کے جو حالات تھے ان حالات میں نوجوانوں کو بھی اس کام کے لیے، اس ٹاسک کے لیے تیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. آپ کے ساتھ جو لوگ شروع میں وابستہ ہوئے اس میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو نوجوان نہیں تھے، بلکہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو نوجوان تھے. اور انہوں نے اپنی یہ صلاحیتیں اسلام کو عام کرنے کے لیے لگائی. اور یہ معاملہ ان کا کوئی زبانی معاملہ نہیں تھا کہ تقریریں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت ہو رہی، بلکہ ان لوگوں نے سب سے بڑھ کر، آگے بڑھ کر اپنے کردار کو پیش کیا. ہم یوتھ ونگ کے ذریعے سے آپ سب لوگ بہت قیمتی نوجوان ہیں. آپ کے اندر بھی الحمدللہ بہت اچھے اور صالح جذبات. میں نوجوانوں کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایک حوصلہ اور ایک نئی امنگ اور ایک نئی آرزو مستقبل کو لے کر اور حال کے اندر اصلاح کو لے کر دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ہمارے یہ نوجوان بہت قیمتی نوجوان، اور ہر نوجوان کے اندر ایک خاص صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی. ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ نوجوان بھی ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ نوجوان بھی ہیں جو کسی وجہ سے چاہتے تو تھے پڑھنا لیکن ان کے معاشی تقاضے، ان کا فائنینشیل اسٹیٹس اس بات کی انہیں اجازت نہیں دے سکا کہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکے. وہ نوجوان بھی ہمارے لیے قیمتی ہیں. اور کچھ نوجوان وہ بھی ہیں کہ جنہیں تعلیم سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھے، لیکن انہوں نے کوئی ہنر سیکھا، کوئی اسکل سیکھی اور وہ بھی آج ملت کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ملت کا ہر نوجوان ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ملت کے ہر نوجوان کے اندر ایسی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں کہ بس آگے بڑھ کر اس کو ایک صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. اور اس ملت کے نوجوانوں کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جب جب
خدمت خلق کے عنوان سے بولیے، ملت کے تحفظ کے عنوان سے بولیے، یا ترقی کے کاموں میں آگے بڑھ کر اپنا ایک رول پلے کرنے کے نام سے بولیے، ملت کے نوجوانوں نے کبھی بھی انسانی سماج کو مایوس نہیں کیا۔ ابھی جیسے کہ اظہر الدین صاحب کی گفتگو میں بھی یہ بات آئی کہ کووڈ جیسے آزمائشی حالات میں مجھے بتائیے، ہمارے اس ملت کے نوجوان کی بہادری کو آپ قدر کی نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ تھے۔ میدان حشر کے منظر کو تو ہم نے احادیث میں سنا ہے، لیکن اپنی سر کی آنکھوں سے اس کا ایک تھوڑا سا ایک اثر ہم نے کووڈ کے شروع کے حالات میں دیکھا ہے کہ کیسے نفسا نفسی کا عالم تھا، کیسے لوگ ایک دوسرے کے سلسلے میں خوف زدہ تھے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی اگر بغل میں کھانسا تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایسی غیر یقینی حالات کے اندر بھی کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے ملت کے نوجوان اپنے وقت کو قربان کرتے ہوئے ان غربا کی مدد کے لیے سڑکوں پر اتر آئیں اور ایک ایک کے گھر پر دستک دیں اور ان کو پیکٹس پہنچائے، فوڈ پیکٹس پہنچائے؟ وہ مزدور جو اپنے وطن کو ترک کر کے مجبوری کی حالت میں ہماری اپنی اس ریاست میں آئے، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ لوگوں کے سامنے بات پیش کی کہ ہماری یہ جو ریاست ہے بہت اہم ترین یہ ریاست ہے، اس کو آپ لوگ سمجھیے، اس کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہمارے اس ملک کی یہ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر کی ریاست ہے، اور اس آبادی کا سب سے خاص پہلو یہ ہے کہ یوتھ ونگ کو جس نوجوانوں کے گروپ میں کام کرنا ہے، 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے گروپ میں کام کرنا ہے، تو وہ اس آبادی کا تقریباً 37% ہے۔ اگر ہم اس میں سے لڑکیوں کو مائنس کر لیں تو تقریباً 18% لوگ، یعنی ہر 5واں نوجوان اور ہر 5واں اس مہاراشٹرا کا شہری وہ ہے جو یوتھ ونگ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ یوتھ ونگ سب کے لیے ہے، اس میں مسلم بھی وابستہ ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی وابستہ ہو سکتے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، وہ اس کے سپورٹر بن سکتے ہیں۔ یوتھ ونگ کے پروگراموں کی جو تفہیم آپ کے سامنے کرائی گئی ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے اندر کام نہیں کرے گی، یہ صرف مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کرے گی، بلکہ آگے بڑھ کر اسلام کی دعوت یہاں کے نوجوانوں کے سامنے بھی پیش کرے گی اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے گی۔ آدم علیہ السلام کے عنوان سے یہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے اندر بھی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اس مہاراشٹرا کی ترقی کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے، اس کے لیے راستے کھولنا ہے، اس کے لیے پلانز بنانا ہے اور ان پلانز کو، ان منصوبوں کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ کووڈ جیسے آزمائشی حالات کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے خدمت خلق کے عنوان سے جو بے لوث خدمات انجام دی ہیں وہ میرے نزدیک واقعی قابل قدر ہے۔ تو ہر نوجوان ہمارا قیمتی ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کام کیا کرنا ہے نوجوانوں کو؟ تاریخ کے جھروکوں سے اگر ہم نوجوانوں کا کنٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں نے کیا کیا خدمات اس اسلام کے لیے انجام دی ہے، انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جو کنٹریبیوشن نوجوانوں نے اسلام کے لیے پیش کیا ہے وہ اپنے کردار کا ہے۔ بے داغ کردار کی بات یہاں پر اشعار کے ذریعے پیش کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی کام کا آغاز کیا تو وہ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو رہا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعوت عام کا حکم دیا کہ اب دعوت چھپ چھپ کر نہیں دی جائے گی، بلکہ بالکل پوری پبلک کے سامنے عوام سے خطاب کیا جائے گا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر آپ چڑھے اور آپ نے مکہ والوں سے ایک سوال کیا۔ میں اس سوال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
اس کے جملوں پر آپ غور کیجیے، کتنا اچھا یہ سوال ہے۔ مجھے بتلاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ یہ جو کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر خطاب کرنے کا جو ایک طریقہ تھا، اس میں مکہ کا ہر قبیلہ شریک ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کا میڈیا تھا، بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا تھا۔ اگر کسی قبیلے کا سردار اس میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے نمائندے کو وہاں پر بھیجتا تھا کہ جاؤ سنو وہاں پر کیا بات پیش کی جا رہی ہے۔ ایک امپورٹنٹ میگا ایونٹ ہوتا تھا۔ تمام سننے والوں نے ایک زبان ہو کر کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ نوجوان دوستوں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، مہاراشٹرا کے باشندے یوتھ ونگ کے ممبران اور ساتھیوں کے بارے میں یہی گواہی دیں، اس تصور کے ساتھ ہم یوتھ ونگ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں کے رہنے والے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ مسلم نوجوان ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمیں امید ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، کیونکہ آپ کا ایمان آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک تصور، جس کی طرف تذکیر بھی کی گئی اور تقریر کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ سب ہماری جو تربیت جن خطوط پر کرتے ہیں، وہ تربیت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، تو وہ لوگ ہمارے بارے میں یہ گواہی دیں کہ یہ سچے لوگ ہیں، کردار کے سچے، ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اس وقت کے مکہ والوں نے کہی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو اسلام کو پیش کرنے کے سلسلے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر صحابہ نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا، اور صحابہ کے اندر بھی صرف جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے یہ کام کیا ایسا نہیں ہے، بلکہ نوجوان لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر کام کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے۔ امیر گھرانوں میں جو لوگ پرورش پاتے ہیں وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بات کو ناگواری کے ساتھ سنا جائے، ایزی لیا جائے، جیسے عام زبان میں کہتے ہیں لوگ۔ وہ چاہیں گے کہ جب میں کہوں تو میری بات کو ڈیو ویٹیج ملنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس پیارے صحابی پر یہ ذمہ داری ڈالی، اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مدینہ تشریف لے جانا ہے، وہاں کے لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے ذمہ داری کو قبول کیا، آپ وہاں پہنچے، اور آپ نے جس دلنشین انداز میں، دلوں کو چھونے والا وہ انداز تھا، اسلام کی دعوت اس وقت کے سرداروں کے سامنے پیش کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں، اس کے لیے ایک ماحول سازگار ہو، پھر اس کے بعد وہاں پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو، ایک ریاست قائم ہو، ایک حکومت قائم ہو، اس کے لیے بھی راہیں ہموار ہو۔ تو نوجوانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بگیسٹ کنٹریبیوشن ہے۔ آج ہماری اپنی اس ریاست کے اندر ہمیں قتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تاریخ سے جنرلی جس طرح کی مثالیں لیتے ہیں اور اس سے ایک انسپائریشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً یہ تمنا اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل ہوگی نہیں۔ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے مومن کے دل میں یہ آرزو اور تمنا نہ ہو کہ اگر وقت پڑے گا تو میں اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں۔
جب تک یہ آرزو اور تمنا، یہ ارادہ ہمارے اپنے دلوں میں نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ آرزو، یہ تمنا، یہ ارادہ ہمیں اپنے قلوب کے اندر محفوظ رکھنا ہے، لیکن آج ہماری اپنی اس ریاست کے اندر سب سے زیادہ مواقع جن کاموں کو کرنے کے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے قول سے اور عمل سے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ملت کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کاروبار سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارے اس ملک کی اگر آپ دعوتی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کیسے پھیلا، اس تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ملک کے اندر اسلام بادشاہوں کے ذریعے نہیں پھیلا جو یہاں پر فاتح بن کر آئے تھے۔ اس ملک کے اندر جو اسلام پھیلا وہ یہاں کے تاجروں کے ذریعے پھیلا، جو بزنس کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کے ذریعے سے پھیلا، جنہوں نے اپنے وطن عزیز کو ترک کیا، اس کی قربانی دی۔ نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی اس وقت، اپنے مقام کو اگر ہم چھوڑ رہے ہیں مطلب ہم اب آخری مرتبہ اس مقام کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ویڈیو کانفرنسنگ وغیرہ کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی۔ اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں پر قربان جائیے، انہوں نے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی داعی اعظم ہیں، آپ نے اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے، اپنے قول سے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو ہمارے اس ملک کے اندر جو بزنس مین آئے تھے، ان کے جو ٹرانزیکشنز تھے، ان کا جو عمل تھا، ان کا جو ایک رویہ تھا اپنے گراہکوں کے ساتھ، اس کے نتیجے میں لوگ اسلام سے قریب آئے۔ آج نوجوانوں کے لیے ایک زبردست مواقع موجود ہیں۔ کتنے ہی ہمارے کسٹمرز برادران وطن ہوں گے، ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ان کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ ہمارے اپنے محلے بھی اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کریں۔ جیسا کہ ابھی اظہر صاحب کی گفتگو میں یہ بات آئی، یہ تصویر ہمارے اپنے محلوں کی یقیناً ہے، ہمارے اپنے چوراہوں کی یقیناً ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نکڑوں پر، ہماری ہوٹلوں میں، بالخصوص رات میں عشاء کی نماز کے بعد رات گئے دیر تک بیٹھنے کا ایک عام رواج بن گیا ہے۔ میرے عزیز نوجوان دوستو، میں آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی جس پر ہم قربان ہوتے ہیں، جن کی ایک ایک تعلیم کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں اگر کسی نے کوئی غلط کارٹون بنا دیا تو ہم جذبات میں آتے ہیں، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنا یقیناً ہمارا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہمیں یقیناً پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے، پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور اپنا احتجاج درج کرانا چاہیے۔ اس کے پورے مواقع ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس پیارے نبی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو یہ جذباتی لگاؤ ہے، وابستگی ہے، تو عملی دنیا میں بھی کیا آپ نہیں سوچیں گے، کیا آپ اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے کہ عملی دنیا میں بھی ہمارا ایسا ہی لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو ہم سینے سے لگائیں گے۔ مجھے بتائیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھنے کا میں ایک اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ جو نوجوان پڑھ نہیں سکتے ہیں، آج اللہ رب العزت نے ایک اور نعمت ہم کو دے دی ہے کہ تمام کتابیں اب آڈیو شکل میں آ گئی ہیں۔ اپنے ہیڈ فونز اٹھائیے، ان گندے گانوں کو سننا بند کیجئے، ان مختلف چیزوں کو سننا بند کیجئے، واٹس ایپ کے ان سطحی میسیجز کو ترک کیجئے، قربانی کیجئے، ہجرت کیجئے جس کی طرف اظہر صاحب نے تذکرہ کیا ہے، اور ہیڈ فون لگا کر سیرت کی کتابوں کو سن لیجئے رات بھر بیٹھ کر۔ مجھے بتائیے، کھنگال لیجئے پوری سیرت کی کتابوں کو اور کہیں سے یہ واقعہ لے کر آ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر سے غیر ضروری باہر بیٹھے ہوں۔ نہیں مل سکتا۔ پھر عشاء کے بعد آپ کا وقت کہاں گزرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کے بعد جو وقت گزرتا تھا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا سا آرام کرنے میں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر ہمارے یہ پیارے نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے،
ہو کر، اور اتنا طویل ان کا قیام ہے، اتنی دیر تک وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان کے پیروں پر سجن آ جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ رات کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے میں لگا ہے۔ مجھے بتائیے یہ روایت کہاں سے آ گئی مسلمانوں کے اندر؟ رات میں بہار ہوتی ہے اور فجر کے بعد قبرستان کا سناٹا ہوتا ہے، اور مدینہ کی گلیوں میں چلے جائیے، میں امیجنیشن کی دنیا میں آپ کو لے جا رہا ہوں، سیرت کی کتابیں پڑھیے یہاں سے۔ فجر کے بعد ہمارے تمام صحابہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مستقل آپ کا ایک دن بھر کا شیڈیول ہے، محنتی لوگ ہیں، رزق حلال کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں ان سے انٹریکشن ہو رہا ہے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور منصوبے بنا رہے ہیں کہ کیسے ہم اس مدینہ کی سوسائٹی کو ایک ویلفیئر اور ڈیولپ اسٹیٹ بنائیں گے، کیسے ہم اس کو وسعت دیں گے، کیسے ہم اس کو پھیلائیں گے، اس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو دن بھر مصروف رہ رہے ہیں، دن بھر ان تمام سرگرمیوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور رات جیسی ہو جاتی ہے تو تھوڑا وقت آرام کے لیے، تھوڑا وقت اپنی فیملی کے لیے، اور اس کے بعد رات کا ایک بڑا وقت، بہت کم سوتے ہیں، اور رات کا ایک بڑا وقت استغفار کرنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، ذکر کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں، روحانی سطح پر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کرنے میں لگا رہے ہیں۔ یوتھ ونگ کے نوجوانوں کو ہم ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوتھ ونگ جو آج لانچ کی جا رہی ہے، مہاراشٹر کے تمام نوجوانوں کے لیے لانچ کی جا رہی ہے، اور یہ مہاراشٹر کی انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے سب سے مقبول ترین اور ہر دل عزیز تنظیم بنے گی انشاءاللہ۔ اس کا ایک ایک ساتھی، اس کا ایک ایک ممبر ہیرا ہوگا جس کی معاشرہ مثال دے گا۔ نوجوان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، یہ حلال رزق کماتا ہے، محنتی ہے، دل میں اس کے ایک تڑپ ہے، خدمت خلق کرنا چاہتا ہے، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اور یہ وہ عزم رکھتا ہے، یہ وہ منصوبہ رکھتا ہے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکے گا، کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آگے بڑھ کر اس کو روکے گا، اور کہیں اسلام کے سلسلے میں کوئی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے تو پروٹیسٹ بھی کرے گا، اور اسلام کی صحیح تصویر میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں کے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ نوجوان دوستوں، یوتھ ونگ کے ذریعے مواقعوں کی یہ دنیا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا ہرگز اور ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آج ملت اسلامیہ کے ساتھ چیلنجز نہیں، یقیناً چیلنجز ہیں ہمارے ساتھ، لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیلنجز کے بغیر ترقی کا تصور کرنا یہ محال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اس وقت کے جو چیلنجز تھے ان کا رونا نہیں رویا۔ کبھی سی اے آ جائے گا، کبھی اور چیز آ جائے گی، یہ سب ہم کو اپنی اس اصل چیز اور اس اصل منزل سے روکنے کے لیے، ہماری اپنی اصل منزل کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہماری اپنی اصل منزل یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو سدھاریں گے، اپنے کردار کو ایک مسلم کردار بنائیں گے، اور اسلام کی دعوت سب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ہمارا اصل ہدف، اور اس کے نتیجے میں پورا ایک جو معاشرہ بنے گا، اس معاشرے میں ترقی ہوگی، اس معاشرے میں بے روزگاری نہیں ہوگی، اس معاشرے میں ظلم نہیں ہوگا، اس معاشرے میں جسٹس فوری ملے گا، عدل فوری ملے گا، اور اس معاشرے کے اندر ہر ایک کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ ایک ایسے معاشرے کو ہم بنانا چاہتے ہیں، اور وہ معاشرہ یقیناً آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کے وقت کو استعمال کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد و نصرت کے بعد۔ تو چیلنجز ہیں، میں چیلنجز سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان چیلنجز میں بہت زیادہ ہم کو الجھنا نہیں۔ ہم لیڈرز ہیں، ہم قائد ہیں۔ قائد چیلنجز سے گھبراتا نہیں ہے، قائد چیلنجز کے اندر موقع تلاش کرتا ہے۔
صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیلنج تھا. ایک چیلنج تو یہ تھا کہ کیسے صحابہ کو کنوینس کیا جائے کہ یہ جو صلح ہو رہی ہے یہ صلح واقعی اسلام کے حق میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو کنوینس کرنا یہ ایک بہت مشکل کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اس کے بعد مواقعوں کی وہ جو دنیا ابھر کر سامنے آئی تو آپ اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے. ایک سیکنڈ کے لیے مواقعوں کی جو دنیا آئی تھی وہ دنیا کیا تھی؟ اب جنگ نہیں ہوگی. اب مکہ والے بھی اس معاہدے کے پابند ہیں، مدینہ والے بھی اس معاہدے کے پابند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جو امپورٹنٹ فرنٹ جس پر ہماری انرجیز لگ رہی تھی وہ بالکل اب کلوز ہو چکا ہے، تو یہ انرجیز اب ضائع نہیں ہونا چاہیے. ان انرجیز کو، اس طاقت کو ایک راستہ ملنا چاہیے، اور وہ راستہ کیا ہوگا؟ وہ راستہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا راستہ. تو چیلنجز سے گھبرائیے مت. میں اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہوئے یہی بات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیلنجز سے گھبرائیے مت. یہ چیلنجز مزید ہمارے اندر ایک نکھار پیدا کریں گے. اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، عمل صالح کو اختیار کیجئے. یقیناً ان دو چیزوں کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کامیاب بھی کرے گا اور ہماری آخرت کو بھی سنوارے گا. تو پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کرتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے مہاراشٹرا کے نوجوانوں کے لیے یہ ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ ان کی اپنی ایک تنظیم ہوگی جو پورے مہاراشٹرا کے نوجوانوں کے لیے کام کرے گی، اور ان کے پاس جو ہم نے اہداف رکھے ہیں وہ اہداف اور وہ مقاصد بہت کلیئر ہیں. اپنی اصلاح، اسلام کی دعوت، انسانیت کی خدمت. یہ تین ہمارے امپورٹنٹ مقاصد ہیں جس کے اوپر فوکس ہو کر آپ سب لوگوں کو میدان عمل میں سرگرم ہونا ہے. جماعت اسلامی ہند آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر ایک اچھے مہاراشٹرا کی تشکیل میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے سلسلے میں مدد و نصرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.